آئی گھڑی سہانی 12 ربیع الاول، لائی ہے شادمانی 12 ربیع الاول، ظلمت کی رات سمٹی غم کی بساط لپٹی، رحمت کی ہے روانی 12 ربیع الاول۔ دن تھا نبی کا خواہاں، شب تھی نبی کی طالب، دونوں کی رب نے مانی 12 ربیع الاول۔ کافر کے واسطے یہ پیغام موت ہے اور مومن کی زندگانی 12 ربیع الاول، اور شکر خدا ادا ہو توصیف مصطفیٰ ہو خوب نعت خوانی 12 ربیع الاول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی بہنوں اور چھوٹے چھوٹے نونہال بچے اور بچیوں، آج تیسرا دن ہے۔ آج ہم جو حدیث پاک سیکھیں گے وہ حدیث پاک ہے لا تغضب تغضب، بس صرف ایک لفظ کا، ایک کلمے کا درود پاک ہے یہ۔ انگلش میں اس طرح لکھ لیں گے لا تغضب، لا تغضب، جس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصہ نہ کرو، ناراض نہ ہو، انگری نہ ہو۔ لا تغضب یعنی غصہ نہ کرو۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصہ انسان کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور انسان غصہ میں غلط بات کہہ دیتا ہے اور غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جب غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ زید اور بکر کھیل رہے تھے، اور کھیل کھیل میں زید سے غلطی سے بکر کا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے۔ بکر کو زید پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تبھی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آ جاتا ہے، تو وہ اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے اور غصے کا اظہار نہیں کرتا، اور بکر نے زید کو معاف کر دیا، اور زید نے بھی اس غلطی پر بکر سے معافی مانگ لی۔ پھر دونوں آپس میں خوشی خوشی کھیلنے لگے۔ ایک مختصر سی کہانی ہے، مگر ہمیں اس سے بھی سیکھنے کو ملتا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ غصے پر قابو رکھنا چاہیے، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ صحابی نے دوبارہ نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اور انہوں نے تیسری بار بھی پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی، یعنی 3 بار نصیحت مانگی، اور تینوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غصہ نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصے پر قابو رکھنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے بچوں، اگر آپ سے آپ کا دوست کوئی چیز لے لے، چھین لے، یا کھیل کود میں آپ کو ہرا دے تو لڑائی جھگڑا نہ کریں، بلکہ صبر کریں اور پیار محبت سے بات کریں۔ ہمیں ان مثالوں سے اور حدیث پاک سے یہ سبق ملتا ہے
کہ ہمیں ہمیشہ غصے پر قابو رکھنا چاہیے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، اور معاف کر دینا ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی کرنے سے اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔